نے پوری فیکٹری جعلی دودھ بنانے کی پکڑا ہے، مرچیں، نمک خیر نہیں اڈلٹ ریٹ ہو سکتا، وہ مہنگا ہوتا وہ بھی ہم نے کر لینا تھا. کوئی چیز ہو، اس وقت کا جو پاکستان کا نمبر 1 اسٹور جس کو اپن فتح کرتے، لاہور میں کتنے گھنٹے بند رہا، ہر چیز یلو لیبل سے لے کے جعلی بند. اپنی فیکٹری، کمپنی سے خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی بنا کے شاباش. ایسا اس کی چھپائی کرانا. لیکن جب گھر میں وہ بنتی ہے نا چائے، آپ ٹی بیگ ڈالتے، ایک ٹی بیگ اتنا سا شرنک ہو جاتا ہے. میرا دل کہ یہ جعلی ہے نہیں ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے نا. لیکن اب سارا کیمیکلز کی گیم ہے، چیزوں کی گیم ہے. ہم اتنے امیر ہو کے بھی بےمانیوں سے بازنا. اور یہ اپر کلاس ہی زیادہ پیاری ہوتی ہے، تول میں کم ہے. دال تول کے دیکھیں آپ، گوشت کھانا کے تول کے دیکھیں آپ، پھل آپ تول کے دیکھیں، پتھر نیچے لگایا ہوا تکڑی کے کسی چیز کا. یہ جو منسٹر نا اس کی آئی ہوئی تھی تو اس سے ایک میٹنگ تھی، سٹنگ، جو وہ باتیں بتائے یقین کریں، ہوٹلوں کی، کھانوں کی، کھانوں میں جال سازی کی اور سبزیوں کے ریٹس کو بڑھانے کی، اور یہ سارا کہتی آپ سوچ ہی نہیں سکتی کہ یہ ہے کیا یہ قوم. آپ کو لیول ہی نہیں، کہ ہماری سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی ان کی بےمانی کے لیول کے اوپر کہ اسٹرابیری میں رنگ ڈال دو، تربوز میں رنگ ڈال دو، خربوزے کو ٹیکا لگا دو، اور مرغی کو ٹیکا لگا دو، بھاری کر دو، پانی ڈال دو. اس کے بعد جب مرغی بنوانے جاتے ہیں، بات بڑی چھوٹی ہے، جب مرغی بنواتے تھے نا تو اس کے اوپر کچھ فیٹس لگا رہتا تھا، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے صاف کرتے. مرغی پکتی تھی نا، وہ فیٹ یوزفل ہوتا ہے. اور باہر کی کنٹری میں آپ کو کبھی چکن نہیں ملے گا جو اسکن اور اس کی فیٹ کے ساتھ نہ ہو. اسکن والا ہول چکن ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں اسکن کے بغیر ہوتا. KFC کا چکن، ہر چکن ہول اسکن کے ساتھ ہے. پاکستانی جو ہے نا، انہوں نے جو مرغی بنانے کا طریقہ پکڑا ہے کہ اگر آپ نے 1.5 کلو کی مرغی لی ہے نا تو اس میں سے کم از کم ادھر سے اتار، ادھر سے اتار، ادھر سے اتار، اس میں سے وہ پورے اس نے تصویر بتائی، اس نے پورا دکھایا. پہلے وہ کہتی وہ گردن وہ پوری آتی تھی اس کا، جس طرح گردن کو بھی اتار کے اتنی سی بس بنا کے بھیج دیتے ہیں وہ گھر والے جیسے مرضی. وہ بیچارے غریب آدمی کو کیا ہوتا کیا بنا کے کیا دے رہے ہیں اور کیا کریں. اور کہتے ہیں کہ بعد میں وہ والا گوشت ان کو امیر کرتا ہے. وہ گوشت جو بکتا ہے نا، وہ صحیح معنوں میں اسکن، فیٹ اور پاس سے اچھا اچھا سا گوشت اتارا ہوتا ہے. سارا اچھا اچھا سا گوشت ہوتا، تھائز کے پاس سے اتارتے ہیں، اس کے پاس سے اتارتے ہیں، اور اینڈ سے تو کہتی وہ منو گوشت وہاں پہ پڑا ہوتا. اس نے کہا وہ گوشت بعد میں بکتا ہے، اس کے بعد جو باقی چیزیں اتارتے ہیں وہ ساری پھر فیڈ کے لیے جا رہا ہوتا ہے نا. اندر سے یہ مرغی کا ریٹ کہتی جو مافیا بنایا نا، اندر سے 6 جگہ یہ کما رہے ہوتے ہیں جن چیزوں کو لے کے. تو یہ ہم نے کس کو کہنا ہے کہ اس کو نیوٹریشن نہ کرو اور اس پیوریفیکیشن میں آؤ. دوائی جو اچھے سٹورز والے ہو، 1 سے لے کے 10 نمبر تو آپ کو مل سکتی. فارمیسی کے رولز ایسے تھے، جتنا بڑا ان پڑھ ہے نا وہ اتنی ہی آپ کی دوائی کی فیکٹری لگا رہے ہیں آج کل. ڈیمانڈ 2 چیزوں کی، میک اپ اور دوائی، 2 چیزوں کی ڈیمانڈ. اور جتنا ان پڑھ میں دیکھا ان کی 4 لگ گئی ہیں، انہوں نے 6 ادھر لگا لی ہیں اور ادھر لگا لی ہیں. کس طرح وہ پوری دنیا میں وہ ایک پکڑتے ہیں برانڈ کو، اور 1 سے لے کے 10 نمبر تک کی دوائی. مریض ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ 50% جعلی دوائی، ساری کی ساری 50%. تو ہمارے اندر تو کوئی ایسی چیز ضمیر نام کی چیز ہے ہی نہیں. ایک تو ہم دوائیں ہی بہت لکھ کے دیتے ہیں، باہر کے ملک میں دوائی بھی نہیں لکھ کے دیتے، میڈیسن دیتے ہی نہیں، بہت کم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور پھر دیتے بھی ہیں تو فارماسیوٹیکلز والوں کی مرضی کی دیتے ہیں، وہ آ کے اپنی دوائی لگوا کے جاتے ہیں. ٹیسٹوں کو دیکھ لیں، ٹیسٹ کیسے ہیں. مست ہے کہ ٹیسٹ کرائی جائیں گے. بخار چڑھا 10-12 ٹیسٹ کرا، کیوں کرانی؟ بکواس کرے اتر جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، ادھر ہی ڈرا دے گا. نہیں 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 نہیں، یہ تو بہت آج کل ہو رہا ہے، اتنا بڑا وائرس ہے، آپ وہاں جائیں اور اس سے کرائیں، وہ بیسٹ ہے. اور آپ کو میں بتاؤں ایک اتنی انٹرسٹنگ بات، حالانکہ اس کو اگر پڑھنا تھا، کہ یہاں پہ ایک بندی آتی تھی اور اس نے کسی سے ملنے کی کوشش کی تو اسے مجھے ملنے نہ دیا. لاسٹلی وہ ڈائریکٹ میرے تک پہنچ گئی. اب خیر کینیڈا چلے گی ماشاء اللہ. تو لاسٹ اس نے کہا نائلہ باجی میرا ایک پیٹرول پمپ اور ایک گھر رہ گیا، باقی سب کچھ بک گیا. اور اتنی میرے سسر کی پراپرٹی جو اس نے بنائی تھی، اتنی کہتی میں اس چیز کی گواہ ہوں اور پڑھی لکھی تھی. کہتی میں جو ڈاکومنٹ بناتی تھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیا بناتی تھی. جو بڑی لیب تھے نا ادھر، دونوں تینوں بڑی لیبس، ادھر بندے ساتھ میں لائے ہوئے تھے اور وہ حکیم صاحب تھے اس کے سسر. ادھر ہی آپ نے بڑی سی کوٹیاں جانتے ہیں ان کی.
جب اس کا لیب ٹیسٹ جاتا تھا نا، وہ کہتے تھے اس لیب والے کو اس کو پازیٹیو کر کے بھیجو، اور جب ہم کہیں اس کو نیگیٹو کر، اس کو ہیپیٹائٹس نہیں ہوتا تھا، وہ لیب والے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. کہتی باجی کوئی عیاشی باہر کے ملکوں میں ہم نے کر چھوڑی، جو کچھ دنیا میں ہو سکتا تھا ہم نے کر چھوڑا. اتنا ہم پھرے میرے میاں باہر کے بڑے حکیم صاحب، اور کہتی سارا فراڈ کی بیس کے اوپر. اور جو دوائی تھی اندر سے اسٹیرائڈس تھی. اگر کوئی آتا ہے جس حکیم کے پاس بڑی دوائی ہے، آپ حکیم سے لے لیں اور ساتھ آپ کا لیور ٹھیک کہتی اور ہی پٹھا بٹھا آ کے کہتی اس کے وہ نا کام پہ جاتی اور روئی کہتی اتنے ہمارے گناہ، میری معافی ہو جائے، اتنے ہمارے گناہ. اور کہتی ڈاکومنٹیشن اور تیاریاں میں بھی ساتھ بیٹھ کے کرتی تھی. لیب والوں کو جن کو بلانا ہوتا تھا میٹنگس میں سارا کچھ کرتی تھی. پڑھی لکھی لاہور کی تھی. Have you heard this کہ ان لیبس میں بھی ٹرسٹ ہے. ایک اور تھا، ان کی فرینڈ بیمار ہوئی نا، تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کا نا ٹیسٹ لاہور سے کراؤ، وہاں بہت صحیح ٹیسٹ ہوتے. وہاں اس لیب والی کے ساتھ مل گیا. اس لیب ٹیسٹ کی ایک ٹیسٹ کی فیس 70,000 روپیہ، اور لیب سے لے. اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بھی لیب ٹیسٹ کرایا. اس کو ہیپیٹائٹس ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ہیپیٹائٹس ہو گیا اس کو. وہ جس کو وہ کہا وہ آج سے 10-15 سال پہلے اس کے گھر قیامت آ جاتی. 10-12 سال پہلے وہ قیامت آ گئی. لگوائیں کسے ٹیکا؟ ٹیکا بھی میں منگوا کے دوں گا. وہ کراچی سے آتا ہے اور مہینے میں ایک لگنا ہوتا تھا تب کیا تھا نا، تو اس طرح سے ان کا ٹیکا لاہور سے جعلی اس کا کرایا. اس کو ہیپیٹائٹس نہیں تھا اور اس کو ہیپیٹائٹس کے ٹیکے بھی لگوائے. زندگی میں اس کو 15-20 سال بعد نہ کسی ٹیسٹ میں ہیپیٹائٹس باہر والے میں، اور نہ کہتی اس کے اندر کبھی کوئی چیز دوبارہ آئی کہ ایسا سائن ہو کہ ہیپیٹائٹس تھا. اور ہمارے ایک اور ڈاکٹر بڑے کلوز ان کے ہسبینڈ، تو انہوں نے وہ سب چھوڑا نا. تو کہتی ہے جب کوئی پیشنٹ آ رہا ہوتا تھا نا، ہم کہتے تھے کہ کون سا آپریشن کریں کہ پیسے بچ جائے، چلو کم از کم پینڈکس تو کر ہی دو جلدی فٹافٹ. کہتی ہے اچھا یہ کتنا، یہ والا کہتے ہیں لیب میں. کہتی پھر اتنا پیسہ، اتنی سیر، اتنا کھانا. پھر ایسا عذاب آیا کہ اللہ سے توبہ کرنی پڑی. اور جس نے جعلی ہیپیٹائٹس کرا کے ٹیکے لگوائے تھے نا، میں بتا نہیں سکتی کہ اس کی بیٹی کیسے مرڈر ہوئی تھی. سوچ نہیں سکتا انسان کو. پھر وہ عبداللہ بن مبارک والی بات سامنے آتی ہے، وہ کہ معافی مانگنے کے لیے پھر اولادوں کو اللہ کفارہ بنا دیتے ہیں، پھر وہ کفارہ بن جاتے ہیں گناہوں کا. زمین میں اکڑ کر تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑوں کی بلندی کو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو. زمین آج آپ دعا کریں گے رب کے نزدیک نہ پس، یہ وہ مفت سے ٹھیک ہے حکمت کی بات ہے. رب جامع وہ دیکھ اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بٹھا لو ورنہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو جاؤ گے. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا، خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگوں کی زبانوں سے نکالتے ہو. ہم نے اس قرآن کو طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہوش میں آ جائے، مگر حق سے زیادہ ہی دور بھاگے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کے ساتھ تمہارے دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، تو مال کے عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. پاک ہے وہ اس بالا، بہت بلند و بالا تر ہے ان باتوں جو کر رہے ہیں. اس کی پاکی کی تو ساتوں آسمان و زمین میں وہ ساری چیزیں بیان کر جو آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں اس کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرے، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کر جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان میں پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں، کچھ نہیں سنتے، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. جب تم قرآن میں اپنے رب کا ذکر، اپنے ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے، دراصل کیا سنتے ہیں؟ جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں کہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں جو یہ تم چھانٹتے ہو، یہ بھٹک گئے ہیں اور انہیں راستہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز تمہارے